جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، نماز کے احکام تفصیلی طور پر جاری ہیں۔ نماز کا طریقہ، نماز کی تفصیلات، نماز کے اجزاء، شرائط ہم تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں، اور جماعت کے احکام بھی ہم تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ نماز میں جو خلل پیدا ہو جاتا ہے، رکن کی، شرط کی، جز کی کمی یا زیادتی واقع ہو جاتی ہے، کون سی کمی زیادتی ہے جو ہے وہ نماز کو باطل کر دیتی ہے، کون سی کمی زیادتی ہے جس سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ اس کو درست کرنا ممکن ہوتا ہے۔ نماز میں خلل یعنی کمی یا زیادتی، خلل یعنی کمی یا زیادتی، دو طرح کا خلل ہے۔ ایک وہ خلل ہے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، ایک وہ خلل ہے جو نماز کو باطل نہیں کرتا۔ وہ خلل جو نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رکن ہم بتا چکے ہیں، 5 رکن ہیں، ان میں کمی یا زیادتی عمدن یا سہون، جان بوجھ کر یا بھول کر آپ نے رکن میں کمی یا زیادتی کر دی ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے رکوع آپ نے 2 کر دیے چاہے بھول کے بھی کیے، سجدے آپ نے 2 کی جگہ 4 کر دیے چاہے بھول کے بھی کیے، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں، تدارک جب ممکن ہو، تدارک کیا ہے کہ آپ نے رکوع نہیں کیا، سجدے میں چلے گئے، دوسرے سجدے سے پہلے بھی اگر یاد آ جائے تو آپ لوٹیں، لوٹ کے کھڑے ہوں، رکوع کریں، رکوع کرنے کے بعد پھر سجدے کریں اور پھر نماز مکمل کریں۔ جو آپ نے ایک سجدہ بھی اگر کیا ہوا ہے، دوسرا نہیں کیا، دوسرا کر لیا ہے اور پتہ چلا رکوع نہیں کیا ہوا، تو نماز باطل ہے۔ اگر دوسرا سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ کیا یا اس سے پہلے یاد آ گیا کہ رکوع نہیں کیا، لوٹیں، رکوع کریں اور نماز درست ہے۔ جو آپ نے سجدہ اضافی کیا یا فعل اضافی کر دیا، اس کے لیے آپ 2 سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح آپ نے ایسی کوئی کمی یا زیادتی جو رکن کے علاوہ تھی، رکن کے علاوہ شرائط و اجزاء وغیرہ میں کمی یا زیادتی کرنا جان بوجھ کر، جیسے واجب نماز میں دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہے، جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یا جان بوجھ کر آپ نے کسی چیز کا اضافہ کر دیا، جان بوجھ کے، نماز میں نہیں تھا، جان بوجھ کے آپ نے اضافہ کر دیا، میں اپنی مرضی سے نماز میں اضافہ کر رہا ہوں، تو یہ بھی نماز کو باطل کر دے گا۔ جان بوجھ کے کسی چیز کو بڑھانا یا کم کرنا، جان بوجھ کے رکن کے علاوہ کسی جز کی، شرط کی، کسی چیز کی، کسی کلام کی، ایسے کوئی لفظ جان بوجھ کے نکال لینا، نماز کے دوران اپنی مرضی کا کوئی بھی لفظ نکال لینا جان بوجھ کے، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ جو چیزیں نماز کو باطل نہیں کرتی وہ کون سی ہیں؟ رکن کے علاوہ اجزاء و شرائط میں کمی یا زیادتی بھول کر، یہ تھی جان بوجھ کر، یہ ہے بھول کر۔ آپ نے بھول کے دوسرے سورے کے بعد تیسرا سورہ شروع کر دیا، بھول گئے ہیں، تو آپ وہیں اس کو ختم کریں جب یاد آ جائے، یا اگر پڑھ بھی لیا ہے بھول کے تو یہ سورہ کی بات ہو گئی۔ اگر جہر اور اخفات پڑھنی تھی نماز، یعنی بلند آواز میں پڑھنی تھی، آہستہ آواز میں پڑھ لی، آہستہ میں پڑھنی تھی، بلند میں پڑھ لی، بھول کر، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی شرائط میں سے ہے کہ جہری ہو تو جہری پڑھیں، اخفاتی ہو تو واجبات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ مثلا بیٹھنا تھا، تشہد کرنا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، یاد آ گیا تو بیٹھ گئے۔ اگر تشہد بھول بھی گئے ہیں یا ایک سجدہ بھول گئے ہیں، دونوں نہیں، دونوں سے نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک سجدہ بھول گئے ہیں یا تشہد بھول گئے ہیں، بالکل بھول گئے ہیں، نماز کے بعد یاد آئے پھر بھی نماز درست ہے، اس کی فوراً نماز کے بعد قضا کر لیں اور 2 سجدہ سہو کریں۔ یعنی جو شرائط و اجزاء ہیں، اگر بھول کر کمی یا زیادتی کر لی ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے مومنین کو۔ بعض مومنین چھوٹی سی کمی یا زیادتی ہونے کی وجہ سے فوراً نماز وہیں توڑ دیتے ہیں اور دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں تدارک ممکن ہے، اور اگر تدارک ممکن نہ بھی ہو، مثلا آپ نے تشہد نہیں کیا، اب آپ سلام پڑھ چکے ہیں، نماز ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ نے کوئی منافی فعل انجام نہیں دیا، ابھی وہیں اس کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، تو وہیں تشہد کی قضا کر لیں، آپ کی نماز درست ہے۔ اگر ایک سجدہ کم کیا ہے کسی بھی رکعت میں، پہلی، دوسری، تیسری، 4 رکعت نماز تھی، کسی میں بھی ایک میں، بلکہ 2 رکعت میں بھی آپ نے ایک سجدہ کیا، ایک نہیں کیا، تو ان دونوں کی آپ نماز کے بعد قضا کریں گے۔ یعنی ایک سجدہ ایک رکعت میں، دوسرا سجدہ دوسری رکعت میں، ایک ہی رکعت میں دونوں سجدے رکن بن جائیں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔
یعنی یہاں خلاصہ یہ نکلا کہ رکن جو نماز کے ارکان ہیں ان میں کمی یا زیادتی کسی صورت میں بھی ہوگی تو نماز باطل ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کمی یا زیادتی ہے بھول کر اس میں رعایت ہے، بھول کر جو کمی زیادتی کی گئی ہے اس سے نماز درست ہے اور نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز، اگر رکعت بھول جائے، یہ تھا کہ اگر مثلا کوئی اور چیزیں بھول گئے، اگر رکعت بھول گئی ہے، ایک رکعت نہیں پڑھی، 4 رکعتی نماز تھی، تیسری میں بیٹھ گئے، سلام پھیرنا شروع کر دیا، تو وہیں جب یاد آ گیا، چاہے آپ نے سلام شروع بھی کر دیا ہے، وہیں کھڑے ہوں، 1 رکعت اور پڑھیں، نماز مکمل کریں اور بعد میں 2 سجدہ سہو کریں جو آپ نے سلام کا اضافہ کیا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے سلام پڑھ دیا لیکن ابھی منافی ہے صلاۃ، یعنی نماز کا منافی فعل انجام نہیں دیا، وہیں سے اٹھے نہیں ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھا، کسی سے بات نہیں کی، وہیں بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ وہیں سے فوراً اٹھیں، 1 رکعت مکمل کریں اور نماز کو وہیں مکمل کر سکتے ہیں، یعنی 1 رکعت کا تدارک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نماز ختم کر دی، منافی انجام دے دیا اور آپ کو پتہ چلا کہ 1 رکعت میں نے کم پڑھی تھی، تو اس صورت میں آپ کی نماز باطل ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ وہاں تدارک ممکن نہیں ہوگا۔ مومنین کے جو بھی سوالات ہیں واٹس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے۔